وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں بہت سے ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو قرآن پاک میں بار بار استعمال ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان الفاظ کو صحیح تلفظ اور ان کے معنی کے ساتھ ذہن نشین کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ان سے ملتے جلتے جتنے بھی الفاظ ہیں ان پر ہمیں عبور حاصل ہو جائے گا۔ یہ بات دعوے سے کہی جا سکتی ہے کہ قرآن پاک میں 13 الفاظ ایسے ہیں جو قرآن پاک میں کثیر تعداد میں استعمال ہوئے ہیں۔ کہیں ایک لفظ 1000 مرتبہ استعمال ہوا ہے، کہیں دوسرا لفظ 1300 دفعہ استعمال ہوا ہے، کہیں ایک لفظ 800 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ لہٰذا ایسے 13 الفاظ آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ جن کے سیکھنے سے انشاءاللہ آپ کے 13,701 الفاظ درست ہو جائیں گے۔ ان الفاظ کو سیکھنا انتہائی آسان ہے۔ قرآن پاک کو سیکھنا اور قرآن پاک کو سمجھنا ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر مہر لگی ہے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے ان 13 الفاظ کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو قرآن پاک میں کثیر تعداد میں استعمال ہوئے ہیں۔ ان میں سے پہلا لفظ ہے اللہ۔ اللہ لفظ اسم اعظم بھی کہلاتا ہے۔ اللہ کا معنی ہے پروردگار جس کی عبادت کی جاتی ہے، معبود کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ اللہ لفظ قرآن پاک میں 2702 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پر لفظ ماں ہے۔ ماں کا معنی ہے کبھی ماں جو کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کہیں ماں کیا کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور کہیں پر ماں کا معنی نہیں آیا ہے۔ ماں لفظ قرآن پاک میں 2155 بار آیا ہے۔ تیسرے نمبر پر لفظ ہے ان کا معنی ہے بے شک۔ یہ لفظ قرآن پاک میں 1532 بار استعمال ہوا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے کانا۔ کانا کا معنی ہے تھا۔ یہ قرآن پاک میں 1361 بار استعمال ہوا ہے۔ پانچویں نمبر پر لفظ ہے الذین۔ الذین کا معنی ہے جو لوگ۔ الذین جو لوگ، یہ لفظ قرآن پاک میں 1080 بار استعمال ہوا ہے۔ چھٹے نمبر پر ہے رب۔ ربی، رب پرورش کرنے والے کو، پروردگار کو کہا جاتا ہے۔ اللہ ہمارا پروردگار ہے۔ یہ لفظ قرآن پاک میں 970 بار استعمال ہوا ہے۔ نمبر 7 من۔ من کا معنی ہے جو، کون، دو معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ قرآن پاک میں 823 مرتبہ آیا ہے، 823 بار آیا ہے۔ نمبر 8 الا۔ الا کا معنی ہے سوائے، بغیر۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا تذکرہ کیا اور پھر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مومنین اور نیک کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے مستثنا کر دیا کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ الا لفظ قرآن پاک میں 666 بار استعمال ہوا ہے۔ نمبر 9 ان۔ ان کا معنی ہے اگر، ان اگر۔ یہ لفظ قرآن پاک میں 628 بار استعمال ہوا ہے۔ 10ویں نمبر پر لفظ ہے ان۔ ان کا معنی ہے کہ، ان کہ۔ یہ لفظ قرآن پاک میں 576 بار آیا ہے۔ نمبر 11 اذا۔ اذا لفظ جب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک میں 454 مرتبہ آیا ہے۔ 12ویں نمبر پر لفظ ہے یوم۔ یوم، واو کی ادائیگی میں ہونٹوں کو گول کریں گے، یوم۔ یوم دن۔ یوم کا معنی ہے دن، اور یہ قرآن پاک میں یوم لفظ 393 بار آیا ہے۔ اور 13ویں نمبر پر ہے یا۔ یا اے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی۔ یہ لفظ قرآن پاک میں 361 بار استعمال ہوا ہے۔ ایسے کئی الفاظ اور ہیں جو بار بار آئے ہیں، لیکن یہ الفاظ 13 الفاظ کثیر تعداد میں قرآن پاک میں آئے ہیں۔ اگر آپ ان 13 الفاظ کو اپنا 1 گھنٹہ لگا کے، اپنی زندگی کا 1 گھنٹہ لگا کر ان الفاظ کو سیکھ لیتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ
13,701 الفاظ کے سیکھنے کا ثواب اور پڑھنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، اس وقت ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا، لیکن کوئی ایک نیکی دینے والا نہیں ہوگا۔ آج ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم کم وقت میں زیادہ علم قرآن پاک کا حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں غور و فکر کرنا، قرآن پاک کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے ہمارے اوپر نازل کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سیکھنے اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔